الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس مکتوبات شریف کے سلسلے میں دوبارہ سے آج ربیع الاول شریف ہے، قیامت آمد ہے، تو دوبارہ جو موقوف کیا تھا سلسلہ دروس مکتوبات کا، آج دوبارہ ایک مکتوب شریف کے درس دینے کا ہم شرف حاصل کریں گے، جو مکتوبات کی تیسری جلد ہے اور مکتوب نمبر 118، اور یہ حضور سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشہور خلیفہ مولانا عبدالقادر امبالوی کی طرف صادر فرمایا۔ تو اس مکتوب کا جو عنوان ہے، جو عنوان تو درج نہیں، لیکن اس میں عارف کامل حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے امام ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی، جن کی تصنیف تصوف مشہور عوارف المعارف، عوارف کی ایک عبارت کے بارے میں مولانا عبدالقادر امبالوی نے حضور مجدد علی خان ثانی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال فرمایا، پھر آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کی اس عبارت کے بارے میں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند معارف عطا فرمائے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور آپ نے اپنے علم اور معارف اور اپنے مقام کے مطابق اس کی تشریح کی ہے۔ مثلا اب مکتوب کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنی کتاب عوارف المعارف کے دوسرے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرفوع حدیث کے بیان میں کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور ہر حرف کے لیے ایک حد ہے اور ایک مطلع طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اب یہ ہے عبارت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف کی۔ اس کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مطلع سے یہ مراد نہیں کہ صرف صفائے فہم سے آیت کے پوشیدہ اسرار اور دقیق معانی پر واقفیت حاصل ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مطلع سے یہ مراد یہ نہیں کہ صفائے فہم، یعنی آپ کی فہم، آپ کی فراست، آپ کا ادراک، آپ کا علم، آپ کا عقل، آپ کا خرد، آپ کا دانش، اس کو جب صفائی حاصل ہوتی ہے، اس کو ایک تو ظاہری علم سے صفائی، اور ایک باطنی طور پر جو عارف کو، جیسے شیخ شہاب الدین سہروردی بہت بڑے عارف تھے، جو صفا حاصل ہوتی ہے، جس کو آپ تزکیہ سمجھیں، تو اس سے فرماتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ پوشیدہ اسرار، یعنی جو اس میں راز ہیں، اس کی میں تشریح اس سے کرتا ہوں، اور دقیق معنی جو مشکل سے مشکل اور ادق جو اس کی معنی ہے، اس پر واقفیت حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس سے یہ معنی نہیں ہے مطلع سے، بلکہ مطلع سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت کی تلاوت کے وقت تلاوت کرنے والے کو اس آیت کے کلام کرنے والے یعنی حق تعالیٰ کا شہود حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مطلع سے مراد وہ عارف کامل ہے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کو حق تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شہود حاصل ہو۔ تو شہود ایک تو وحدت الوجود ہے، ایک وحدت الشہود ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے، متقدمین جو بھی صوفیہ تھے وہ وجودی تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی بھی وجودی صوفیہ میں سے۔ آپ نے وحدت الشہود اس نظریے کے رد میں تصوف اور توحید کا ایک نیا نظریہ متعارف کروایا۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ عارف کامل ہے جو شہود اور کے مقام پر فائز ہو اور حقیقت قرآن سے فیض یاب ہو، جیسے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں منتہا جو اسباق ہیں، جس میں ذات بہت سے براہ راست اللہ تعالیٰ سے فیض آتا ہے، شیخ کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ وہ 3 اسباق ہیں، کمالات ولایت، کمالات نبوت، کمالات رسالت اور کمالات اولو العزم۔ 4-5 ہی اسباق ہیں۔ ان میں سے جو اسباق ہیں، ان میں جو اسرار اور معارف ظاہر ہوتے ہیں، اس میں
حقیقت قرآن یعنی قرآن مجید کی حقیقت، ایک تو ظاہر کتاب اللہ ہم پڑھتے ہیں جو موجود ہے صحیفہ کی صورت میں، اور اس حقیقت قرآن کا فیضان، اور جب قرآن مجید لوح محفوظ پر جب قاری یہاں تلاوت کرتا ہے نماز میں، جو لوح محفوظ پر قرآن پاک کے حروف جو وارد ہوتے ہیں، تو وہ اس صوفی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کو اس مقام پر پہنچاتا تو اس کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، بلکہ لوح محفوظ سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ حقیقت قرآن کے اس بحر مواج میں غوطہ زنی کرے گا تو حقیقت قرآن جو لوح محفوظ پر جو قرآن کے حروف وارد ہوتے ہیں اس کا ادراک اور وہ اسے حاصل ہوگا، اور وہ وہاں سے حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ بعض امی صوفی جو کامل اکمل اولیاء تھے لیکن تھے کسی مدرسے درس کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان پر بھی جب حقیقت قرآن کا فیضان نازل ہوتا یا جب وہ اس پر قرآن مجید کسی قاری سے تلاوت سماعت کرتے تو ان کو وہ لوح محفوظ پر قرآن کے جو حروف ہیں جو جیسے جیسے قاری قرآن کی آیات پڑھتا رہتا ہے وہ وارد ہوتے، وہ انہیں نظر آتے، اور وہ امی صوفی اگر کوئی قاری غلطی کرتا قرآن مجید میں اسے وہ لقمہ دیتے تھے۔ تو اللہ کا بھی فرمان ہے کہ قرآن کو ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا۔ اس سے مراد وہ صوفی ہے، نہ کہ وہ صوفی، یہ اس میں اپنے طور سے تشریح کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی وصفیں کیا ہیں، کسی وصف کی اور صفات میں سے کسی صفت کی امانت گاہ وہی مقام یعنی جو میں نے ابھی بیان کیا وہی مقام۔ بس آیات کی تلاوت اور ان کے سماع کے وقت نئی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں۔ جب وہ عارف کامل، وہ حقیقت قرآن کا فیض یاب صوفی جب قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے یا سماع کرتا ہے، سنتا ہے کسی قاری سے، تو اس پر نئی تجلیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حقیقت قرآن کے فیضان کی اس عارف کی قلب پر یا اس کی حیت وحدانی پر تشریح کے طور پر بتاتا وہ نازل۔ یہ صرف بات جو اس کے لیے حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کے آئینے کا کام دیتی ہے، اور اسی توجیہ اور اس کی شرح میں شیخ نے یہی کچھ کہا، سبحان اللہ۔ جو اب آپ نے حضرت شیخ کی جو اپنا نظریہ، اپنا معافی ضمیر بھی بتایا، اور حضرت شیخ کی قول اور عبارت کا بھی آپ نے بہترین انداز سے تشریح کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ میرے دل میں خیال گزرتا ہے وہ یہ ہے کہ زہر سے مراد قرآن مجید کا نظم ہے، زہر جو کہ اعجاز کی حد تک پہنچا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کی تشریح اگر بندہ کرے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے اس ایک جملے کی۔ بہرحال میں حد المقدور مختصر الفاظ میں اس کی تشریح کروں گا۔ اور بطن سے مراد صفائے فہم کے اختلاف مراتب پر اس کے دقیق معانی اور پوشیدہ اسرار پر اس کی تفسیر اور تعویل ہے۔ قرآن مجید ایک ہوتا ہے زہر اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے بطن جو انہوں نے شیخ شہاب الدین نے فرمایا، اور حد سے مراد کلام کے مراتب کی انتہا ہے، اور وہ متکلم کا شہود ہے جو تجلی نعتی ہے اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کی خبر دیتی، اور مطلع وہ ہے جو تجلی نعتی سے بلند تر ہے، مطلب وہ عارف کامل اس کا مقام مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، اور وہ تجلی ذاتی ہے، یعنی تجلی ذاتی ظاہر آخری تجلی ہے جو اس سالک پر کمالات نبوت کے جب منتہا درجات پر دار لا تعین پر پہنچتا ہے وہ نازل ہوتی ہے، جو نسبتوں اور اعتبارات سے خالی ہے۔ تجلی ذاتی کسی نسبت سے اور اعتبار سے خالی ہے کیونکہ وہ خاص ذات واحد کی تجلی ہے، جس کو ذات واحد کہا جاتا ہے۔ بس کلام کی حد اور نہایت کے لیے ایک مطلع ثابت کیا۔ اب یہ بات آپ سمجھیں، یہ اہل علم کے سمجھنے کی بات، اہل علم صوفیاء اور اہل علم لوگ سمجھیں گے جو صوفیاء بھی ہوں گے عالم کے ساتھ ساتھ۔ بس کلام کی حد اور نہایت کے لیے ایک مطلع ثابت کیا ہے جو مطلع کلام اور نہایت سے ورا ہے،
ٹھیک ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کے آئینے میں متکلم کا شہود اور اس صفت کی تجلی ہے، اور اس کے مراتب کی انتہا کمال ہے، اور اس تجلی کے مابعد فوق کی اطلاع ذاتی تجلی کی طرف ترقی کرنے سے ہوتی ہے۔ بس اسی جگہ ذات کی طرف وصول صفت کلام کے ذریعے اور نظم قرآنی کی تلاوت کے وسیلے سے حاصل ہوگا، جو اس صفت پر دلالت کرتا ہے۔ تو لازمی طور پر یہاں دو قدم ہیں، ایک قدم نظم قرآنی کا جو مدلول یعنی صفت کی طرف دلالت کرنے والی ہے، اور دوسرا قدم صفت کا اپنے موصوف کی طرف ہے۔ اب وہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا کہ وہ یہ جو تمام معارف ہیں وہ اسی کو حاصل ہوتے ہیں جو تجلی ذاتی سے جو عارف وہ جس کو حاصل ہوتی ہے۔ اب حضرت مجدد نے اس کی تشریح کر دی، میں نے پہلے بیان کر دی۔ بہت بڑے ایک عارف گزرے علامہ شعرانی، عبدالوہاب شعرانی، آپ فرماتے ہیں کہ عارف شعرانی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ 2 قدم چل اور واصل ہو جا، لیکن شیخ قدس سرہ یعنی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے صرف پہلے قدم کا ذکر کیا، اور سیر کو اسی کے ساتھ آپ نے تمام کیا، اور تلاوت کے فائدہ کو اسی کے ساتھ مقید کیا یعنی قید کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تلاوت کرنے سے 1 قدم چلنے سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ امام عبدالوہاب شعرانی نے فرمایا کہ 2 قدم، اس کے بعد بندہ ذات بیت میں واصل ہوتا ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عارف ہوئے اس امت کے، اور اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں کیا۔ ہر کسی کے اپنا مقام اور مرتبہ ہے، شیخ دونوں شیوخ نے اپنے اپنے مقام مرتبے اور اپنے اپنے فہم اور فراست کے مطابق ان معارف کا کیا۔ حضرت مجدد پاک پھر اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا۔ اصل علم تو اللہ کو ہے، وہ اللہ کے بندوں کو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا، جن عارفوں کو جو معارف دیے، انہوں نے اپنے مدارج کے مطابق، اپنے درجات کے مطابق، یعنی سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ، سیدی شیخ اجل شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ نے بیان کیا، اور پھر حضرت مجدد پاک رضی اللہ عنہ جو 1000 سال کے مجدد ہیں، اور انہوں نے پھر اس کی تشریح فرمائی۔ اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی عوارف میں فرماتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آباء کرام سے منقول ہے کہ جب سیدنا امام جعفر صادق نماز میں تھے کہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سیدنا امام جعفر صادق کون ہے؟ سیدنا امام جعفر صادق ائمہ اہل بیت کے مشہور امام ہیں، اور ہمارے چاروں سلاسل کے مرشد اور شیخ ہیں، لیکن بالخصوص ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ہمارے جو فیضان صدیقی سیدنا صدیق اکبر کی نسبت نقشبندیوں کو حاصل ہوئی، فیضان صدیقی کے جامع اور کمال اور تکمیل تک پہنچانے والے جو ذات ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ایسے کہ سیدنا امام جعفر صادق جس ہستی سے بیعت ہیں وہ ہستی سیدنا امام قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی والدہ سیدہ ام فروہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی تھی، اور اس نسبت سے سیدنا صدیق اکبر اس تمام اہل بیت کے نانا لگتے ہیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق فخر کے طور پر فرماتے کہ ولدنی ابا بکر مرتین، مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ 2 مرتبہ جننے سے مراد یہ نہیں، فرماتے 2 مرتبہ اس لیے، ایک تو میں ان کی جو نسبت نقش بندیہ اور صدیقیہ تھی وہ مجھے ان کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلیفہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلیفہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، ان سے بیعت ہوئے۔ سیدنا امام جعفر سے اپنے آباء کرام سے بھی انہیں قطبیت کبریٰ حاصل تھی، امام محمد باقر کے بیٹے، لیکن نسبت صدیقی اپنے نانا کی نسبت سیدنا صدیق اکبر کی نسبت وہ انہیں امام محمد قاسم سے حاصل ہوئی، اس لیے فخر کے طور فرماتے ایک تو میں ان کا نواسا، بی بی ام فروہ کی نواسی میں ان کا بیٹا، دوسرا ان کی نسبت
صدیقی مجھے حاصل ہوئی۔ تو طریقت میں جو شیخ ہوتا ہے، شیخ کو والد کہتے ہیں، روحانی والد کہتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں دوسروں کو ابو بکر صدیق کی ایک نسبت حاصل ہے، ایک مرتبہ جنا ہے، مجھے جعفر صادق کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ جنا ہے۔ فخر سے فرماتے ولدنی ابا بکر مرتین۔ تو وہ امام جعفر صادق ہے جن سے شیعہ روافض یہ منسوب کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ان کی فقہ کو مانتے ہیں، اور ان کے جعفری اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، فقہ جعفریہ وغیرہ۔ حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب جو بھی یہ فقہ جعفریہ پیش کرتے ہیں، یہ ان کی مجتہدین کی جھوٹی من گھڑت روایتیں ہیں۔ امام بہت بڑے عالم، بہت بڑے حدیث کے عالم، لیکن اس وقت جو یہ پڑھاتے ہیں یہ سب جھوٹی اپنی ان کی مجتہدین کی ڈالی ہوئی روایات ہے۔ نہج البلاغہ کو دیکھیں یا ان کے مجتہدین ہیں۔ امام جعفر صادق ہمارے امام الائمہ سراج الامت سیدنا و مرشدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد ہیں، شیخ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ ہیں، مرشد ہیں، باقاعدہ بیعت کی امام اعظم ابو حنیفہ نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھائی نسبت شیخ کتنی ضروری ہے، مرشد کامل کتنا ضروری ہے، کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم امام اعظم ابو حنیفہ جو اس وقت روئے زمین کے سب سے بڑے عالم تھے، اور نو ڈاؤٹ امام اعظم جیسا عالم کوئی بھی صحابہ کے بعد امت محمدیہ میں امام اعظم سے بڑا کوئی عالم نہ ہوا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ امام اعظم اس کے باوجود شیخ اور مرشد کی اتنی حاجت ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر سیدنا جعفر صادق کی 2 سال وہ طریقت والی صحبت اختیار نہ کرتا۔ طریقت والی صحبت یعنی نسبت، استفادہ، افادہ، باقاعدہ تکمیل سلوک، باقاعدہ معارف اور باقاعدہ انوار و تجلیات، جو سیدنا امام جعفر صادق رسول اللہ کے فرزند، جو رسول اللہ سے اور سیدنا صدیق اکبر سے اور اپنے جد کریم سیدنا علی المرتضیٰ سے، حسنین کریمین سے جو انہیں فیضان ملا، الہی فیضان، اس الہی فیضان کو حاصل کیا ہمارے امام سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بہت زیادہ غایت درجے کی محبت اور عقیدت اہل بیت اطہار سے اور ائمہ اہل بیت سے اور رسول اللہ کی عطرت سے ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، جس کی پاداش میں، اس محبت اہل بیت کی پاداش میں ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف قضا کا بہانہ بنا کر عباسی خلیفہ ملعون ابو جعفر منصور نے زہر دے کر زندان میں شہید کروایا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ آپ نے جب امام محمد نفس زکیہ نے خروج کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے حق میں فتویٰ دیا، ان کو مجاہدین دیے، ان کو پیسے دیے، اور فرمایا کہ امام محمد کا خروج حق ہے اور خلافت کا حق ان کا ہے، عباسی خلفاء ظالم ہے، خلافت کا حق اہل بیت کا ہے۔ تو اس کی پاداش میں قضا کے منصب کا بہانہ بنا کر ابو جعفر منصور نے آپ کو بلایا کہ قضا کا منصب قبول کرو، آپ نے انکار کیا، پھر وہ بہانہ وہ تھا، اور امام اعظم مظلوم شہید اہل بیت ہے، اہل بیت کی محبت میں، رسول اللہ کی اولاد کی محبت میں آپ کو عباسی خلیفہ منصور عباسی نے زندان میں زہر دے کر آپ کو شہید کروایا۔ تو یہ تشریح ہو گئی۔ اب جو ہے وہ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق نماز میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ یا امام تو آپ نے فرمایا میں ایک آیت کی تکرار کرتا تھا، قرآن مجید کی آیت نماز میں بار بار ایک آیت پڑھتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اس کو اس کے متکلم سے سنا۔ صحیح، سبحان اللہ، کیا مقام اور مرتبہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ظاہر رسول اللہ کے فرزند ہیں، امام ہیں، تابعی ہیں، اور قطبیت کبریٰ اور بہت بڑے مقام اولیاء کے صوفیاء کے امام ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں قرآن کی ایک ایک آیت کا جب نماز میں تکرار کر رہا تھا، متکلم یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس کا کلام ہے، میں نے اس آیت کو سنا۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا اس آیت کو، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے اس خوف میں اور اللہ تعالیٰ کی اس محبت میں، اس اللہ کا جب میں نے آواز سنی رب تعالیٰ کی، میں بے ہوش ہو کر نماز میں گر پڑا۔ یہ خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ اولیاء کو، عوارف کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام حاصل ہو۔ تو لہٰذا جب صوفی کی پیشانی میں توحید کا نور چمکتا ہے
اور وعد و وعید کے سننے کے وقت وہ اپنے کانوں کو اس طرف لگاتا ہے، یعنی او سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، یعنی غور سے سنتا ہے، غور سے، تو اس کا دل حق تعالیٰ کے ما سوا سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے ما سوا، یہ تمام چیزیں خدا کے ما سوا ہیں، زمین، آسمان، جمادات، شجر، پتھر، حجر، انسان، مخلوق، جو بھی چیزیں یہ اللہ کی ما سوا ہیں، ما سوا سے آزاد ہو کر حق تعالیٰ کے سامنے حاضر اور شہید ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا صوفی کا جو باطن ہے، صوفی کی جو روح ہے، صوفی کا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس صوفی کو بہت بڑا مقام ہے، وہ تکمیل کے مقام پر جب پہنچتا ہے تو اس وقت تلاوت میں اپنی زبان کو اور دوسرے کی زبان کو شجرہ، سبحان اللہ، شجر موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں سے حق تعالیٰ نے فرمایا انی انا اللہ، بے شک میں تیرا اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کلام فرمایا تو جو درخت تھی، اس درخت سے اللہ تعالیٰ کا کلام سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے سنا، جس میں اللہ نے فرمایا انی انا اللہ موسیٰ، بے شک میں تیرا اللہ ہوں۔ وہ صوفی بھی اس شجر موسیٰ علیہ السلام بن جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام، وہ کامل صوفی، یعنی اس کو قیوم کہتے ہیں، ولایت، قیومیت کا درجہ، بہت بڑا مقام اور مقام، آپ نے بہترین تشریح فرمائی۔ پھر جب اس کا سماع، یعنی سننا بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا سنانا بھی حق تعالیٰ کی ہی طرف سے ہو جاتا ہے، تو اس کے کان آنکھیں ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں کان بن جاتی ہیں، اور اس کا علم سراسر عمل، اس کا عمل بالکل علم ہو جاتا ہے، اس کا آخر اول اور اول آخر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جب صوفی نے اس وصف سے متحقق ہو جاتا ہے تو اس کا وقت سرمدی، اس کا شہود ابدی، اس کا سماع نئے سے نیا اور متواتر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ صوفی، وہ عارف کامل، وہ قیوم، وہ آپ نے جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب کوئی بندہ اللہ کے قرب میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ شیخ کا یہ قول کہ جب صوفی کی پیشانی میں توحید کا نور چمکتا ہے، یہ جملہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے قول کا بیان ہے اور متکلم سے سننے کی تشریح ہے کہ جب صوفی پر توحید کا حال غالب ہو جاتا ہے اور غیر کا شہود اس کی نظر سے دور ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ کے سامنے وہ اس طرح حاضر اور موجود ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ سے یا کسی غیر سے حق تعالیٰ کا کلام سنتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام اللہ کے ولی اولیاء کا یہ مقام، اور اپنی اور غیر کی زبان کو شجرہ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دیکھتا ہے۔ بس جو امام صاحب یعنی قاری آیت کی تکرار کرتے رہے تو وہ اپنے نفس اور زبان سے سنتے رہے، اور جب تکرار کی اثناء میں توحید کی حالت کا جب اس پر غلبہ ہوا تو ان کو ایسا محسوس ہوا گویا کہ وہ اس کو متکلم حق تعالیٰ سے سن رہے ہیں۔ یعنی اس میں آپ نے یہ تشریح بھی کر دی کہ سیدنا امام جعفر صادق کے علاوہ بھی جو وقت کا جو بھی قیوم ہوتا ہے، یہ حقیقت قرآن سے فیض ہے، وہ بھی اس مقام پر پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ کلام سن سکتا ہے جب اللہ چاہے کسی کو۔